تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ ابراہیم آیات 1 تا 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ: یہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس لیے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، ان کے رب کے اذن سے، خدائے عزیز و حمید کے راستے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اور کافروں کے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان پر اچھی طرح واضح کر دے۔ پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را حرف مقطعات پر جامع بحث سورہ بقرہ کے شروع میں ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ظلمات سے مراد عقائد و اعمال کی تاریکیاں اور نور سے مراد ایمان و عمل صالح کی روشنی ہے۔ گمراہی کے ہزاروں راستے ہیں لیکن ہدایت کی راہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے ظلمات جمع ہے اور نور واحد۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یعنی یہ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آنا جن کو بھی میسر ہوگا، خدا کی توفیق بخشی ہی سے میسر ہوگا۔ وہی اپنی سنت کے مطابق جن کو ہدایت کا اہل پائے گا ان کو ہدایت بخشے گا، اور جن کو اس کا اہل نہیں پائے گا ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس معاملے میں صرف تبلیغ و دعوت کی ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لا کھڑے کرنا اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ الی صراط العزیز الحمید، یہ نور کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو خدائے عزیز و حمید کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عزیز یعنی سب پر غالب اور مقتدر، اس وجہ سے وہی سزاوار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ حمید یعنی تمام جود و کرم کا منبع، اس وجہ سے وہی حقدار ہے کہ اس کی حمد کی جائے اور اس سے امیدیں باندھی جائیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ یعنی اس خدا کے راستے کی طرف جو تنہا آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ آج اپنے مزعومہ شریکوں کے اعتماد پر اس صحیفہ ہدایت کا انکار کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے ایک عذاب شدید کی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ،
یہ ان کے اصل سبب انکار سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ باتیں تو جو چاہے بنا لیں، لیکن اصل چیز جو ان کے اندر اور اس صحیفہ ہدایت کے درمیان حجاب بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی خاطر اپنی دنیاوی مفادات قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، چنانچہ وہ خود بھی اللہ کی راہ سے روگردان ہیں اور دوسروں کو بھی جہاں تک ان کا زور چلتا ہے اس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی خدائے عزیز و حمید کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ کو کج کر کے اپنے مزعومہ معبودوں کی طرف موڑ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا تک اگر پہنچا جا سکتا ہے تو انہی پرپیچ پگڈنڈیوں سے ہو کر پہنچا جا سکتا ہے۔ اولئک فی ضلال بعید، یعنی اپنی ان حرکتوں کے سبب سے وہ اصل شاہراہ سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا اظہار فرمایا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کو عربی میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان کی قوم کے اندر سے مبعوث فرما کر اس نے ان پر کیا، اور مقصود اس سے ان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ انہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس نے انہی کے اندر کے ایک فرد کے ذریعے سے انہی کی زبان میں اپنا صحیفہ اتارا تاکہ وہ اللہ کی ہدایت کو لوگوں پر اچھی طرح واضح کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت واضح فرما دی ہے کہ وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ تمہارا کام اللہ کی باتوں کو اچھی طرح واضح کر دینا ہے، وہ تم نے کر دیا ہے اور کر رہے ہو۔ رہا لوگوں کا ایمان لانا یا نہ لانا تو یہ خدا کی مشیت پر منحصر ہے، اور خدا عزیز و حکیم ہے، یعنی اس کی ہر مشیت اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اس کی حکمت کے تحت ہدایت پانے کے مستحق ٹھہریں گے وہ ہدایت پائیں گے، اور جو لوگ اس کے مستحق نہیں ٹھہریں گے وہ اس سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، اگر ایک شخص ان سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ مزید توفیق کا سزاوار قرار پاتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی قدر نہیں کرتا تو مزید پانا تو الگ رہا، جو اس کو دی گئی ہوتی ہیں وہ بھی اس سے سلب ہو جاتی ہیں۔ اس سنت الہی کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں۔